بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم مختلف اوقات میں آپ کے لیے مختلف قسم کی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں پاکستان کے ایک مشہور اینکر پرسن ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک پروگرام کیا تھا جیو ٹی وی کے اوپر، اور وہ ایک پروگرام کرنے کے بعد جماعت احمدیہ کے کچھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس میں کافی نفرت انگیز مواد موجود تھا، جس میں جماعت احمدیہ کے خلاف بہت سی نفرت پھیلائی گئی تھی اور بہت سے جھوٹ بولے گئے تھے۔ اس کا جماعت احمدیہ کو بہت نقصان ہوا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو مختلف قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ان پہ بہت ساری پابندیاں لگا دی گئیں، جو کہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جو واقعی قابل مذمت تھا۔ تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی ابھی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جو انگلینڈ کے ڈی ایم چینل سے چلی ہے، اور انہوں نے وہاں فون کال کی، اور وہاں کے اینکر پرسن نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ اب ان پر چونکہ انگلینڈ جانے پر پابندی ہے، اور وہ پابندی بھی وہ خود بتا رہے ہیں اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز ایک پروگرام کیا، جس میں جماعت احمدیہ کو بہت نقصان ہوا، ان کے خلاف نفرت کی ہوا چلی۔ تو اس ویڈیو میں وہ اپنے اس کام پر، اس نفرت انگیز پروگرام پر جماعت احمدیہ سے، جو کہ ان کے دل دکھے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم نے اس کا مسلمان جو کہلانے والے فرقے ہیں ان کی طرف سے ریاکشن بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس نفرت انگیز اور اس غلط کام کے اوپر معافی کیوں مانگی ہے۔ وہ مسلمان جو پاکستان میں ہونے والے بہت سے قابل شرم واقعات پر بالکل چپ بیٹھتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، نہ کوئی ویڈیو بناتا ہے، نہ کوئی تبصرہ کرتا ہے، ان کو کسی ایک بندے کے اپنے غلط کام پر شرمندہ ہونے پر اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ان میں سے آپ یوٹیوب کے اوپر بعض ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا وہ انٹرویو سناتا ہوں جو ڈی ایم چینل پر چلا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کا ایک مخصوص پروگرام رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ اس نے بہت شور پکڑا پوری دنیا میں، جو کہ جس میں آپ نے جماعت احمدیہ کے حوالے سے بھی آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ بات وغیرہ کی، اس کے بعد جماعت احمدیہ کو کافی جو ہے وہ نقصان بھی جو ہے وہ اٹھانا پڑا، ان کے لوگ جو ہیں وہ کافی مارے گئے۔ تو یہ بھی ایک جائز آپ نے کام کیا، یا اس حوالے سے بتائیں کہ ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں، اس میں اچھا کیا آپ نے مجھ سے سوال کر لیا، بلکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس معاملے میں وضاحت کرنے کا۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، ایک تو وہ 2008 میرے خیال سے غالباً وہ سن تھا، اور ایک بات تو آپ بھی اتفاق کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں بلوغت بھی آتی ہے، فکر بھی آتی ہے، اور شعور بھی آتا ہے۔ اور یعنی اگر آج ہم میڈیا انڈسٹری کے 14 سال دیکھیں تو 2008 سے اور ہم 2016 میں آ جائیں تو 8 سال تو یہی گزر گئے نا۔ تو ان 8 سال میں تو مطلب یہ کہ انسان میں بھی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، فکر میں آتی ہے، سوچ میں آتی ہے، اور انسان مزید اپنے اندر گہرائی اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ تو جس پروگرام کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ پروگرام بنیادی طور پر اس کا جو کانٹینٹ تھا، اگر آپ بھی دیکھا جائے تو وہ انسائٹمنٹ نہیں تھا، وہ کسی بھی طرح سے ایک ایسا پروگرام نہیں تھا، لیکن یہ کچھ جملے اس میں ایسے ادا ہوئے جس کو سمجھنے میں ظاہر کہ احمدی کمیونٹی جو کہ آپ ظاہر کہ برطانیہ میں بھی موجود ہے، پوری دنیا میں ہے، اور احمدی کمیونٹی ایک پرامن کمیونٹی ہے، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ گویا ان پر کوئی
ان کے حوالے سے بھی ایسی بات کی جائے، بلکہ میرے متعدد پروگرامز موجود ہیں جس میں میں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر طبقے کو، ہر فکر کو رہنے کی، پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی پہلے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ یا نفرت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. تو اگر کسی کو بھی، یا ظاہر ہے کہ میرا نہ ارادہ تھا، نہ ارادہ ہے، نہ کبھی ہوگا، میں ہر ایک سے محبت اور پیار کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اس معاملے میں دل آزاری ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے اور کسی کو دکھ پہنچا ہے اور یقیناً پہنچا ہوگا، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو چلے اچھا ہو گیا. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ آپ جو ہے وہ برطانیہ نہیں آ سکتے اور برطانیہ آنے پر آپ کی پابندی ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیوں برطانیہ نہیں آ سکتے، کیوں پابندی لگی ہوئی ہے آپ پہ؟ اب تو یہ دیکھیے، اب آپ میری گفتگو سننے کے بعد تو برطانیہ کو سننا چاہیے کہ مجھے تو وہیں آنا چاہیے. دیکھیے، جو برطانیہ کا نظام ہے اور جو برطانیہ وہاں یہ کام کر رہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہاں پر وفود آتے ہیں، وہاں امن مذاکرات ہوتے ہیں، وہاں انٹرفیس ہارمنی کی کانفرنسز ہوتی ہیں، تو میں تو برطانیہ کے لیے ویسے بھی بہت ضروری ہوں. لیکن انہوں نے ایک پابندی لگائی اور اس کی بنیادی وجہ وہ 2008 کا ایک پروگرام تھا جو ایک غلط تاثر مجھ پر قائم ہوا. آج بھی کہتا ہوں کہ میرا اس میں قصور نہیں تھا، اور وہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا وہ ایک بہت پری پلانڈ سازش تھی. اچھا، یہ جماعت احمدیہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ جماعت احمدیہ کے حوالے سے بات کریں؟ جی، میرا یہی خیال ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر یہ ایک پابندی آئی. اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد جو ہے وہ کافی گھر جو ہے وہ اجڑے ہیں. گو کہ جو آپ سے یہی ہفتہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ان گھروں کے اجڑنے پر تو جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، اور جتنا بھی دکھ کیا جائے وہ کم ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی مداوت نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ اس سازش کو دیکھنے کی کوشش کریں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا پروگرام دیکھ رہا اور اچانک اس نے جا کر کام کر دیا. یہ ایک بڑا پلانڈ کام ہوتا ہے کہ کوئی کمزوری پکڑی اور کوئی تیسری قوت کی جو انتظار. دل آزاری تو ڈاکٹر آپ نے دل تو دکھائے ہیں، یہ تو آپ چلیں اس بات کو تسلیم کر لیں کہ دل تو آپ نے دکھائے ہیں. نہیں، تو میں تو اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ دل تو ظاہر دکھتا ہے نا. جب کسی کے گھر میں تکلیف ہوتی ہے تو دل تو دکھتا ہے. اب اگر میں اس سے انکار کروں تو یہ تو فطرت سے انکار ہوگا نا، انسانی فطرت سے انکار ہوگا، انسانی فطرت کے خلاف بات ہوگی. تو اس میں تو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دل آزاری ہوئی یا دل دکھایا، تو میں تو اس سے معذرت خواہ ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اب